1857 کی بغاوت کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک شخصیت آتی ہے، بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ۔ مصنف کی کتاب آخری مغل ہمیں دکھاتی ہے کہ دہلی اس وقت کیسی تھی، شاعر، صوفیہ، علماء اور ہنرمندوں کا مرکز۔ لیکن پھر انگریزوں کے خلاف بغاوت اٹھی۔ بہادر شاہ ظفر کو باغیوں نے علامتی بادشاہ بنا دیا۔ دہلی کی گلیاں خون سے بھر گئیں اور آخر کار انگریزوں نے بغاوت کچل دی۔ ظفر جو ایک شاعر دل تھا، تخت سے محروم ہو کر رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں اس نے یہ دردناک شعر کہا: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آخری مغل صرف بادشاہ نہیں بلکہ تہذیب، شاعری اور محبت کی علامت تھے۔ 1857 کی بغاوت صرف جنگ نہیں تھی، یہ تہذیب اور ثقافت کا جنازہ بھی تھا۔ دہلی صرف ایک شہر نہیں تھی، یہ شاعری اور روحانیت کا دل تھی، جو بغاوت کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ سے زیادہ ایک شاعر تھے، جن کا دل تاج سے نہیں غزل سے جڑا تھا۔ 1857 کے بعد دہلی کی گلیوں میں صرف شکست کا نوحہ باقی رہ گیا اور انگریزوں نے مغلوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ ظفر کی جلا وطنی اصل میں ہندوستانی تہذیب کی جلا وطنی تھی۔ یہ کتاب 1857 کی جنگ آزادی اور اس وقت کے دہلی کے حالات پر مبنی ہے۔ ولیم نے اس کتاب میں بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ، اور دہلی کی ثقافت، سیاست، مذہب اور سماجی زندگی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے 5 پوائنٹس ہیں: مغل سلطنت کا زوال اور بہادر شاہ ظفر، دہلی کی تہذیب و ثقافت، تیسرا پوائنٹ ہے 1857 کی بغاوت، چوتھا پوائنٹ ہے قتل عام اور تباہی، اور 5واں پوائنٹ ہے بہادر شاہ ظفر کا انجام۔ مغل سلطنت کا زوال اور بہادر شاہ ظفر۔ 1857 تک مغل سلطنت کا دائرہ اختیار صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود ہو چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب مغل سلطنت پورے ہندوستان پر حکمرانی کرتی تھی، مگر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج کے ساتھ مغل طاقت ختم ہوتی گئی۔ بہادر شاہ ظفر اس زوال پذیر سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ وہ نہ فوجی طاقت رکھتے تھے، نہ سیاسی اثر و رسوخ۔ ان کی زندگی زیادہ تر شاعری، تصوف اور فنون لطیفہ میں گزری۔ وہ ایک نیک دل اور حساس شخصیت کے مالک تھے، لیکن حکومت کرنے کی صلاحیت یا اختیار ان کے پاس نہیں تھا۔ انگریز اصل میں دہلی کے حکمران بن چکے تھے اور ظفر صرف ایک علامتی بادشاہ رہ گئے تھے۔ سلطنت کے خاتمے کی بڑی وجہ اندرونی کمزوری، بدعنوانی اور برطانوی تسلط تھا۔ دوسرا پوائنٹ، دہلی کی تہذیب و ثقافت۔ 1857 سے پہلے دہلی برصغیر کا سب سے بڑا علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ یہ شہر مغل دور کی عظمت اور نفاست کا آئینہ دار تھا۔ دہلی کی زندگی میں شاعری، موسیقی اور علم و ادب کو بنیادی مقام حاصل تھا۔ ادب و شاعری۔ دہلی میں اس وقت کے بڑے شعراء موجود تھے، جیسے مرزا غالب، ذوق اور خود بہادر شاہ ظفر۔ مشاعرے دہلی کی ادبی زندگی کا حصہ تھے، جہاں لوگ جمع ہو کر شعر و سخن کا ذوق پورا کرتے تھے۔ صوفیانہ ماحول۔ شہر میں روحانیت اور تصوف کا بھی غلبہ تھا۔ خانقاہیں اور درگاہیں عوامی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ فن تعمیر اور حیات۔ دہلی کی گلیاں، بازار، حویلیاں، باغات اور لال قلعے اس دور کی تہذیبی شان کی علامت تھے۔ لسانی مرکز۔ فارسی اور اردو دونوں زبانیں عروج پر تھیں۔ فارسی سرکاری زبان تھی، جبکہ اردو عوام میں رائج تھی۔ معاشرتی میل جول۔ دہلی میں ہندو اور مسلم مل جل کر رہتے تھے، تہوار ایک ساتھ مناتے تھے اور ایک مشترکہ گنگا
جمنی تہذیب قائم تھی، لیکن یہ تمام رنگینی اندر ہی اندر برطانوی پالیسی اور فوجی دباؤ کی وجہ سے خطرے میں تھی۔ لوگ انگریزوں کے بڑھتے اثر و رسوخ سے ناخوش تھے، جو آگے چل کر 1857 کی بغاوت میں ظاہر ہوا۔ تیسرا پوائنٹ، 1857 کی بغاوت۔ 1857 کی بغاوت کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس بغاوت کی بنیاد کئی عوامل پہ تھی، جن میں فوجی، مذہبی اور معاشرتی بے چینی شامل تھی۔ ابتدا بغاوت کا آغاز میرٹھ میں انگریز فوج میں بھرتی ہندوستانی سپاہیوں کو بغاوت سے ہوا۔ اس کی فوری وجہ نئی رائفل کے کارتوس تھے، جنہیں گائے اور سور کی چربی سے لتھڑا ہوا سمجھا جاتا تھا، جو ہندو اور مسلمان دونوں کے مذہبی طور پر ناپاک تھے۔ پھیلاؤ۔ میرٹھ سے یہ بغاوت تیزی سے دہلی پہنچی۔ سپاہیوں نے دہلی پہنچ کر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنا علامتی بادشاہ بنایا اور اعلان کیا کہ انگریز حکومت ختم کر دی گئی ہے۔ ظفر کا کردار۔ بہادر شاہ ظفر نے شروع میں ہچکچاہٹ کے ساتھ بغاوت کو قبول کیا، مگر عملی طور پر ان کے پاس نہ فوج تھی نہ وسائل۔ دہلی میں صورتحال۔ دہلی میں بغاوت کے دوران انگریزوں کو مارا گیا، جبکہ ہندو اور مسلمان بغاوت میں شریک تھے، لیکن تنظیم، قیادت اور جدید اسلحے کی کمی نے انقلابی قوتوں کو کمزور کر دیا۔ یہ بغاوت بر صغیر بھر میں پھیل گئی، مگر کہیں بھی مکمل کامیابی نہ مل سکی۔ چوتھا پوائنٹ، قتل عام اور تباہی۔ جب انگریزوں نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کیا تو انہوں نے انتقام میں بے رحمانہ قتل کیا۔ یہ دہلی کی تاریخ کا سب سے سیاہ باب تھا۔ قتل و غارت۔ ہزاروں سپاہی، عام شہری، خواتین اور بچے مارے گئے، گلیاں لاشوں سے بھر گئیں۔ ثقافتی تباہی۔ دہلی کی عظیم تہذیب، ادب اور فنون برباد ہو گئے۔ حویلیاں، بازار اور علمی مراکز تباہ کر دیے گئے۔ مشاعروں اور علمی محفلوں کا خاتمہ ہو گیا۔ لال قلعے کی حالت۔ لال قلعہ، جو شاہی عظمت کی علامت تھا، انگریز فوجوں کا کیمپ بن گیا۔ شہر کی بربادی۔ دہلی کی آبادی کا بڑا حصہ قتل یا جلا وطن کر دیا گیا اور شہر کھنڈر میں بدل گیا۔ انگریزوں کا مقصد دہلی کی مزاحمت کی جڑیں ختم کرنا اور لوگوں میں خوف بٹھانا تھا، جو وہ بڑی حد تک کامیاب رہے۔ پانچواں ٹاپک، بہادر شاہ ظفر کا انجام۔ بغاوت کے خاتمے کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا۔ وہ اس بغاوت میں براہ راست ملوث نہیں تھے، لیکن باغیوں نے انہیں اپنا علامتی بادشاہ بنایا تھا، اس لیے انگریزوں نے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا۔ مقدمہ۔ لال قلعے میں ظفر پہ مقدمہ چلایا گیا، ان پر بغاوت کی حمایت اور انگریز مخالف سرگرمیوں کے الزامات لگائے گئے۔ سزا اور جلا وطنی۔ انہیں سلطنت سے محروم کر کے رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ زندگی کا آخری حصہ۔ ظفر نے اپنی بقیہ زندگی رنگون میں نہایت کسمہ پرسی اور تنہائی میں گزاری۔ وہ شاعری کرتے رہے اور اپنی کتابت میں دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ وفات 7 نومبر 1862 کو بہادر شاہ ظفر انتقال کر گئے۔ ان کی قبر رنگون میں ایک گمنام سی جگہ پر ہے۔ سلطنت کا اختتام۔ ان کی موت کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کتاب کے جو اہم پہلو ہیں کہ کتاب میں دہلی کی گلیوں، بازاروں، ثقافت اور لوگوں کی زندگی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بغاوت کے دوران ہندو مسلم سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی کی، مگر اندرونی انتشار اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ناکامی ہوئی۔ انگریزوں نے اس واقعے کے بعد ہندوستان پہ اپنی گرفت سخت کر دی۔ شکریہ۔